کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی حق تلفی ہوئی، اس کے بارے میں کوئی غیبت کر لی تھی، اس کو کہیں برا بھلا کہہ دیا تھا، یا اس کا کوئی اور حق پامال کیا تھا، اب اس سے معافی مانگنا چاہتے بھی ہیں تو وہ ملتا نہیں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کے اللہ بچائے حقوق پامال ہوئے ہیں کہ ان تک سب تک پہنچنا مشکل، ان کا پتہ لگانا مشکل، ان سے معافی مانگنا مشکل. تو ہے تو یہ بڑی خطرناک بات، بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جہاں پر کہ اکٹھے بہت سارے لوگوں کے حقوق ایک ساتھ پامال ہوئے ہوں تو ان تک پہنچنا، ان سے معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ خاص طور پر جو چیزیں مشترک املاک ہوتی ہیں، مشترک املاک ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پر لوگوں کے چندوں سے جمع کی جاتی ہے، مدرسوں میں، مسجدوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے چندے دیے ہیں، اس چندے کے نتیجے میں مسجد بنی ہے، یہ مسجد کا سامان ہے، مدرسے کا سامان ہے. تو وہ اگر فرض کرو کوئی شخص اس کو نقصان پہنچائے تو یہ ایک آدمی کا حق پامال نہیں ہوا، بلکہ جتنے چندہ دہندگان تھے ان سب کا حق پامال ہوا. یا اس چندے کے اندر کوئی اللہ بچائے خیانت کرے تو وہ پورے چندہ دینے والوں کی خیانت ہے. اب کیا پتا کس نے کتنا چندہ دیا تھا اور وہ کہاں اس کو تلاش کرے آدمی. تو یا یہ کہ مثلا سرکاری املاک ہیں، لوگ سرکاری املاک کو بالکل آزادی سے جب کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے تو سرکاری املاک کو آگ لگاتے تھے، اس کو گرانے کی فکر کرتے ہیں. حالانکہ وہ سرکاری املاک جو ہیں وہ ان کو تباہ کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا کسی فرد واحد کی چیز کو نقصان پہنچانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ ایک آدمی کی اگر فرض کرو آپ نے کوئی چیز لے کر تباہ کر دی تو اس سے معافی مانگ لو گے تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. لیکن جو سرکاری املاک ہیں اس میں تو پتہ نہیں پوری قوم کا حق ہے، کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ تو کہاں سے معافی مانگو گے؟ بڑی خطرناک بات. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کسی جنگ کے موقع پر مال غنیمت کا کوئی حصہ جو ہے وہ لے لیا تھا. گویا مال غنیمت کا حکم تو یہ تھا کہ وہ حضور کے پاس جاتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق اس کو تقسیم فرماتے، لیکن وہ کسی نے خود لے لیا. اب بعد میں ندامت ہوئی تو ندامت ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہو گیا تھا مجھ سے، تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو جملہ فرمایا کہ کیتم من النار، یہ تو آگ کا انگارہ بن چکا، یہ تو آگ کا انگارہ بن چکا. کیوں بن چکا؟ میرے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ یہ کیوں بن چکا، اس واسطے کہ اس میں تو بے شمار انسانوں کا حق تھا. ایک آدمی کا حق ہوتا تو اس سے معافی مانگ کر بات ختم ہو جاتی، لیکن اس میں تو بے شمار انسانوں کا حق تھا، لہذا یہ انگارہ بن چکا. یہ آپ نے ان کو وعید سنائی، اللہ بچائے. تو جتنے بھی ایسی املاک ہوتی ہیں ان کے اندر معافی مانگنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ کس سے معافی مانگے آپ. لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا بھی راستہ حضرت والا نے یہاں بیان فرما دیا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں نا امیدی کا گزر نہیں تھا. وہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی امید کی کرن تلاش فرما لیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے
کہ راہ نومیدی مرو امید ہاس، راہ تاریکی مرو خورشید ہاس، کہ نا امید ہونے کا، اگر کوئی واقعی سچے دل سے تائب ہونا چاہتا ہے تو اس کا بھی کچھ راستہ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا. کہ فرض کرو بہت سارے انسانوں کی غیبت کی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس کس کی غیبت کی ہے، اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں چل رہا اور کوئی راستہ نہیں ہے ان سے معافی مانگنے کا، تب بھی یہ کرو کہ اس کے حق میں دعا کرو. یہ کہو یا اللہ جس کے حق تلف ہوئے ہیں مجھ سے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو اے اللہ اپنے رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے اور میری بھی مغفرت فرما دیجئے. ان کے لیے استغفار کرو، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے. اور اس کے حق میں ایصال ثواب کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو بخش دو، سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دو، کچھ نفلیں پڑھ کر بخش دو، کوئی صدقہ کر کے بخش دو، کہ یا اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس کو مجھ سے راضی کر دیجئے، اس کو مجھ سے راضی کر دیجئے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اس کو راضی کر دیں، اور وہ اس بندے کا حق بھی اس طریقے سے معاف ہو جائے. اور حضرت والا استدلال نے اس بات پر استدلال فرمایا اس حدیث سے جس میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ قاتل تھا اور وہ 99 قتل کر چکا تھا، ایک کم 100 قتل کر چکا تھا. تو وہ کسی اپنے اس زمانے پچھلے زمانے کے اپنے کسی راہب یا عیسائی عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا بھائی تیرا تو کوئی راستہ سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے کہ جن کو تو نے مارا ہے وہ تو دنیا سے جا چکے، اور صرف توبہ سے بندوں کا حق معاف ہوتا نہیں، تو ان سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ سب دنیا سے جا چکے، لہذا تیری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا چلو پھر 99 تو پہلے ہی کر رکھے ہیں، تو ایک اور کر کے پوری سینچری بنا لوں. تو اس کو بھی قتل کر دیا جس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی. پھر بعد میں پشیمان ہوا، کسی اور کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے اس بستی سے روانہ ہو کر اور اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ. مقصد یہ کہ ایک مرتبہ یہ سب کر کے توبہ کر کے اللہ تعالی سے کم از کم توبہ کر کے پھر تم اس طرف چلو. تو وہ چلا اپنے اس گناہ سے توبہ کر کے. تو جب راستے میں انتقال ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں عذاب کے فرشتوں اور ثواب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. وہ جو ثواب کے فرشتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ چونکہ تائب ہو چکا تھا اور تائب ہو کے روانہ ہو چکا تھا اس منزل کی طرف جو اصلاح کی منزل تھی، تو اس واسطے اس کو ثواب ملنا چاہیے. اور وہ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے کیونکہ اس نے اتنے سارے قتل کر رکھے ہیں. تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے وہ اس اگلی منزل سے وہ قریب ہے اس سے، یا جہاں سے آ رہا ہے وہ قریب ہے. تو معلوم ہو وہ قریب تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرات علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ ویسے تو بندے کا حق معاف ہوتا نہیں، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے جو معاف کیا وہ کس طرح کیا کہ جن لوگوں کے حقوق تھے ان کو اتنا نوازا
کہ اس کے نتیجے میں وہ اس سے راضی ہو گئے. تو یہ ہو سکتا ہے، قانون نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کا حق پامال ہوا ہے ان کو اتنا راضی کر دیں، اتنا نواز دیں، اتنا ثواب ان کو عطا فرمائیں کہہ کر کہ بھئی تم میرے اس بندے کو معاف کر دو کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی اور ہم تمہیں اس کے بدلے میں اتنے درجات دیں گے. تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف اس کی وہ بھی معاف کر دے، وہ راضی بھی ہو جائے. اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف رجوع کرنا مشکل ہو یا پتہ نہ چلے کس کے حقوق پامال ہوئے ہیں، تو اس کے حق میں دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے اصالہ ثواب کرو اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ اپنے رحمت سے مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور ان کو مجھ سے راضی فرما دیجئے، ان کا درجہ اتنا بلند کر دیجئے کہ اس کے نتیجے میں یہ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو تب بھی حاصل کیا کہ رجوع اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع کرو. یا اللہ اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اپنی جان پر ظلم کیا تھا، لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے، اب چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس وبال سے نکل جاؤں لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہی معاف فرما دی. تو ہر چیز کا جو حل ہے وہ رجوع اللہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہر چیز کا حل موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لا یا نہ حل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اسی لیے میں حضرت کی بات کر رہا تھا کہ اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، یعنی بے تکلفی سے اپنا پورا کچا چٹا اپنے اللہ میاں کے بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. یا اللہ یہ مسئلہ ہے، اپنی رحمت سے اس کو حل فرما دیجئے، اس مشکل کو میری دور فرما دیجئے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ اپنے دل میں وہ تقویٰ کی کھٹک پیدا ہوتی چلی جائے گی. ہر معاملے میں یہی عادت ڈالو، کچھ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، بس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعائیں مانگتے رہو، اس سے اپنے حاجات پیش کرتے رہو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، زبان کے اوپر کوئی ذکر جاری رکھو. یہ سب چیزیں جو ہیں کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرما دے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. الله ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی ذات کے ساتھ مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے ساتھ مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے. اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، گناہوں سے، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دی. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے، ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.